کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، تمہارے مال جن کو تم نے جمع کر رکھا ہے، تمہارے کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، زیادہ پیارے ہیں تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پس تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے اس قوم کو جو فسق کرنے والی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس آدمی کے اندر موجود ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور لذت کو پا لیتا ہے۔ فرمایا پہلی چیز، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تمام کائنات سے بڑھ کر، اور فرمایا دوسری چیز کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ وہ کفر میں واپس لوٹنا ایسا ہی ناپسند کرتا ہے اپنے لیے، جب اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے جیسے کہ کوئی اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہے۔ مسلم شریف نے اس کو روایت کیا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت کریمہ ہے سورہ التوبہ 10ویں پارے کی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ترجمہ عرض کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور ترجمہ عرض کیا ہے۔ رب تعالی اس آیت کریمہ کے اندر اس سچائی اور اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ وہ ایمان کو قبول کرتا ہے، اسلام میں آتا ہے اور اپنے مسلم اور مومن ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، تو یہ تمام کے تمام نتائج اس کے سامنے آنا یہ خلاف توقع بات نہیں ہے کہ اگر اس کی خاندان، اس کی برادری، اس کا مال و دولت، اس کا وطن، اس کا گھر بار جو ہے، بال اور بچے جو ہے، وہ اس اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور پھر وہ ان سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں ساری کائنات سے جب تک بڑھ کر نہ ہو اس وقت تک جو ہے کوئی آدمی مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی لذت کو پا لیتے، ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر اس کے دل میں محبوب ہو جائے، اللہ کے رسول سے پیار اور محبت اس قدر ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار کے مقابل میں کائنات میں کسی اور کا پیار اور محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب انسان کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو جائے، انسان کا ایمانی مزاج بن جائے، تو پھر انسان کی اگر کسی کے ساتھ دوستی ہوگی، محبت ہوگی، تو وہ بھی کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ اور تیسری چیز آپ نے یہ فرمائی
کہ کفر اور اسلام یہ دونوں آپس میں متضاد چیزیں ہیں۔ کفر ہے تو اسلام نہیں ہے، اسلام ہے تو کفر نہیں ہے، اور جب اسلام انسان کے دل میں ہوگا تو یقیناً اسلام کے خلاف جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ جس طرح خالق کائنات نے خود فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ اللہ ہی کا کمال ہے جس اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، اور تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا ہے، اور اس اللہ نے کفر کو، عصیان اور فسوق کو تمہارے دلوں میں ناپسند کر دیا۔ گویا کہ جب ایمان انسان کے دل میں آئے گا تو اللہ کا ہر حکم اس کے دل میں محبوب اور پیارا ہو جائے، اور اللہ کی نافرمانی کا ہر کام اس سے انسان کو نفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب اہل ایمان کو یہ ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے تو پھر یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات سے انسان کو محبت ہو جاتی، پیار ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مروایا بلال کے آقا نے کہ لو لہان کر دیا، نڈھال کر دیا، اور جب ہوش میں آئے تو اس نے پوچھا بلال کیا اب بھی اللہ کا نام لوگے؟ تو بلال نے کیا جواب دیا؟ کہا ظالم، جتنا آج اللہ کا نام لینے میں مزہ آیا ہے پہلے کبھی آیا ہی نہیں۔ یہ وہ تھی جو تلخی حلاوت میں بدل گئی، مٹھاس میں بدل گئی، اس لیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ اللہ کا نام لے رہے تھے۔ اور جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو سیدنا بلال کے گھر والے کچھ پریشان ہوئے، اور فطرتی طور پہ رونا جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے جب آدمی دنیا کا ساتھ چھوڑ رہا ہو، اپنا ساتھ چھوڑ رہا ہو۔ تو سیدنا بلال نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور پھر ایک بات ارشاد فرمایا وا ترا باہو غدن القل احبت محمد و حزبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی مسرت کی بات ہے کہ میں تو کل اللہ کے محبوب حضرت محمد اور ان کے رفقا سے ملنے والا ہوں۔ گویا کہ اللہ کے رسول کی محبت اور پیار اور نیک لوگوں کی محبت اور پیار جو ہے یہ موت کی تلخی پہ بھی غالب آ گیا، موت کی تلخی بھول گئی اور موت بھی خوشی کا باعث بن گئی۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے نا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت کیا ہے؟ یہ تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو پھر موت کوئی حیثیت اس کے نزدیک، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد اللہ کے رسول اور رسول کے صحابہ اور نیکوکار لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اپنے رب کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں محبت انسان کے دل میں موجود ہو، جس محبت سے انسان کے دل میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پیدا ہو جاتی، یعنی اللہ اور اللہ کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر انسان کے دل میں محبوب ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کی ذات سے اور پھر اللہ کے رسول کی ذات گرامی کے ساتھ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों और बहनों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी जाते गिरामी, उसकी अपनी जान, उसकी औलाद, उसके वालिदैन और सारी कायनात से ज्यादा महबूब और प्यारी ना हो। ये ईमान का मेयार है। लेकिन ये सिर्फ दावा मोहब्बत जो है ये काफी नहीं है, बल्कि दावे के बाद जो है वो दावे की दलील भी होनी चाहिए। और इस दावे की दलील जो है वो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी का इत्तिबा, आपकी पैरवी। ये नामुमकिन है कि किसी को किसी से मोहब्बत हो और फिर वो उसके किसी हुक्म या उसके किसी फेल की मुखालफत भी करता हो। ये नामुमकिन है, ये हो सकता नहीं है। लेकिन जिस तरह पहले अकवाम पे ये दौर गुजरा है और मौजूद है कि वो दावा मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन जिनसे दावा मोहब्बत करते हैं उनकी मुखालफत भी करते हैं। ईसाइयों को जनाब ईसा से मोहब्बत है, जरा उनसे पूछिए तो हमसे बढ़कर उनको दावा मोहब्बत। यहूदियों को जनाब मूसा से दावा मोहब्बत है, लेकिन उस दावा मोहब्बत की उनके पास दलील नहीं है, इसलिए कि वो उनकी इताअत नहीं करते, उनकी मुखालफत करते। तो ये दावा मोहब्बत उनके किसी काम नहीं आएगा। तो क्या हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के साथ अगर इंसान दावा मोहब्बत तो करे, लेकिन उस दावे के पीछे दलील न हो, तो इसका दावा इसके काम आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए कि बड़े से बड़ा मुकदमा किसी अदालत में हो, दलील न हो तो फिर दावा खारिज हो जाता है। आज यही रौला है ना। हम तो टीवी में सुनते हैं उसने इकरार भी किया कि मैंने मारा है, मैंने ये जुर्म किया। अदालतों में जाकर छूट जाते हैं, इसलिए कि अदालतों में जब केस पेश होता है तो दलील मौजूद, वो जज मजबूर होता है मुजरम को छोड़ने पे। तो खाल्के कायनात जो है वो भी इस दावे की दलील चाहते हैं। इसलिए फरमाया है कि ये तुम्हारे आबा व जदाद और ये सारी कायनात अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बढ़कर इनसे मोहब्बत नहीं है, तो फिर तुम अपने दावा मोहब्बत में सच्चे नहीं हो सकते। मोहतरम भाइयों और बहनों, इस दावा मोहब्बत को परखने के लिए और इसको तोलने के लिए, समझने के लिए कि मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ज्यादा है या कायनात में किसी और की मोहब्बत ज्यादा है, एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है उलमा ने। मैं भी उस पे गौर करूं, आप भी उस पे गौर व फिक्र करें, तो फिर बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि आया हमारे दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ज्यादा है या कायनात में किसी और चीज की मोहब्बत ज्यादा है। और ये अपने दिल में सोचना है, फैसला खुद करना है। और फिर मामला अल्लाह की जात के साथ है। अगर मेरा मामला आपके साथ हो तो मैं सच्चा हो सकता, आपका मेरे साथ हो तो आप सच्चे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जात के साथ जब मामला हो तो फिर सच्चा वही होता है जो इस बात में हकीकतन सच्चा होगा। वो फरमाते हैं कि फर्ज करे एक तरफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का वक़्त हो, मौका हो, आप तशरीफ फरमा हो, और उसी वक़्त इंसान को दुनिया की बहुत बड़ी दौलत मिल रही हो,
اب اگر یہ اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ دنیا کی دولت کو چھوڑنا پڑتا ہے، اگر دنیا کی دولت کو لیتا ہے تو اللہ کے رسول کی زیارت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرے کہ میں اللہ کے رسول کی زیارت کی طرف جاؤں گا یا دنیا کی طرف جاؤں گا۔ اگر یہ امتحان میرا اور آپ کا اور امت کا لیا جائے تو شاذ و نادر چند لوگ اس میں پاس ہوں، ورنہ ہم سبھی ناکام ہو جائیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم ناکام ہیں، ہو نہ جائیں ہم ناکام ہیں۔ دعویٰ کرنا اور بات ہے، کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو امت کو دین دیا ہے، اس دین سے اللہ کے رسول کو محبت تھی یا نہیں تھی؟ یار محبت تھی تو اس لیے طائف کے بازاروں میں اپنا خون بھی پیش کی۔ اس دین کے ساتھ محبت تھی تو اونٹ کی اجرم بھی اپنے اوپر ڈلوائی تھی۔ اس دین کے ساتھ محبت تھی تو احد میں 70 صحابہ کی شہادت کو بھی دیکھا تھا۔ اور اس دین کے ساتھ حسین ابن علی کو محبت تھی تو مدینہ اور مکہ کو چھوڑ کر کرب و بلا میں تشریف لے گئے۔ اب ایک چیز سے اللہ کے رسول کو تو اتنی محبت ہو، اتنا پیار ہو کہ آپ اپنے محبوب ترین ساتھیوں کی جانیں بھی اس پہ قربان کرنا گوارا کر لیں، مدینہ کو چھوڑ کر سینکڑوں میل کا سفر طائف کا گرمی کے موسم میں بھی آپ برداشت کر لیں، اور آپ دنیا جہان کی ہر تکلیف کو برداشت کر لیں، لیکن اس دین سے اگر کسی کو محبت نہ ہو تو وہ یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے تو وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے ہی محبت ہوتی۔ آج کیا اس دین سے ہم کو محبت اور پیار ہے؟ ایک طرف دنیا کا تھوڑا سا مفاد، فائدہ، اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز جو فرض ہے، کیا ہم نماز کو چھوڑتے ہیں یا دنیا کے فائدے کو چھوڑتے ہیں؟ ہم نماز کو چھوڑتے ہیں۔ عدالتوں اور کچہریوں میں کھڑے ہوئے ایک طرف دنیا کا تھوڑا سا نفع اور فائدہ، اور دوسری طرف پاک پیغمبر کا فرمان کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا کبھی نہیں، مومن کی زبان پہ جھوٹ، تو کچہریوں میں کیا آج سچ ہے یا سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے؟ اور وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں سننے سنانے والے، وہ مسلمان ہوتے ہیں یا وہ غیر مسلم ہوتے ہیں؟ لیکن ان سے بھی پوچھئے تو کہیں گے کہ ہم سے بڑا کو اللہ کے رسول کا محب کوئی پیارا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہے تو پھر جس دین کے لیے، جس قرآن کے لیے، جس اسلام اور شریعت کے لیے آپ نے دنیا جہان کی ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، اس سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ اس سے پیار نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے تو نماز پہاڑ بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کے لیے تو اور رہے جن چیزوں میں ہمارا مالی نقصان ہے، وقت کا ضیاع ہے اور پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی ہے، ہم ان کو بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ اس لیے پیار اور محبت، اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہے، اور وہ دلیل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا۔ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں
इस पूरी कायनात में सबसे बढ़कर इंसानियत को जो फायदा पहुंचाने वाली चीज है वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। इससे बढ़कर कायनात में इंसान को कोई और चीज नफा पहुंचाने वाली नहीं, आराम व सुकून पहुंचाने वाली नहीं है, इंसान को फायदा पहुंचाने वाली नहीं। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि अगर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत किसी के दिल में नहीं है तो ये सारी कायनात उसके लिए अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत नहीं है। और अगर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल में है तो इस कायनात का जर्रा जर्रा उसके लिए अल्लाह की नेमत, अल्लाह का एहसान। आप गौर फरमाएं, मैं अपनी जात से मोहब्बत करता हूं और अपनी जात से मोहब्बत का तरीका यही है ना कि मैं सेहतमंद रहूं, मैं जवान रहूं, मैं कभी परेशान न हूं। लेकिन क्या ये सेहत, ये जवानी, ये जिंदगी हमेशा मेरा साथ देगी? ये तो चंद लम्हों की बात है, चंद साथ की बात है। जिंदगी ने खत्म हो जाना है, जवानी ने ढल जाना है, सेहत ने बर्बाद हो जाना है। और फिर माल से मोहब्बत की जाती है इसलिए कि माल से फायदा उठाऊंगा, ऐशो इशरत करूंगा, है? माल है तो अच्छा मकान है, अच्छी कोठी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा लिबास, अच्छा खाना है। तो क्या इस माल ने हमेशा साथ रहना है या कभी किसी के साथ ये रहा भी है माल? औलाद से इंसान को मोहब्बत है, चलो बुढ़ापे में, कमजोरी में ये हैं काम आएंगे, यही इंसान की हिरस होती है ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज तो तजर्बा ये है कि एक दोस्त कहने लगा कि शायद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ कुछ हुस्न सलूक करते हो, मैं तो हाथ धो बैठा हूं। हालांकि वो कौन से वालिदैन हैं जो अपनी औलाद के लिए कोशिश और मेहनत, उनकी परवरिश के लिए मेहनत और कोशिश, उनके मुस्तकबल के लिए कोशिश और मेहनत नहीं करते। मेरे भाइयों, आज क्या औलाद के मुतल्लक हम में से हर एक के दिल ठंडे हैं या अगर दिल में झांक कर देखें तो बेशुमार सुराख मौजूद? यार चले पाउंड कमा के ले आते हो तो ठीक है, ले आते होंगे, आकर उस मुट्ठी चापी कर देते हो तो कर देते होंगे। लेकिन वो कौन से वालिदैन हैं जिनकी ये ख्वाहिश न हो कि मेरी औलाद, मेरे बेटे और बेटियां नमाज भी कायम करें? करते हैं ना, मेरे करते हैं ना आपके करते हैं। अगर इस बात की परेशानी हम बूढ़ों को नहीं है तो हमको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। और कल यही औलाद होगी, इनके हाथ होंगे, हमारे गिरीबान होंगे। क्यों भाई? वालिदैन इन्होंने तुम्हारी खिदमत की, पाला और पोसा, सारी जिंदगी तुम्हारे मुस्तकबल को बनाने की फिक्र में रहे। अल्लाह जरा इनसे यह भी पूछिए कि हम पौंड लाते थे तो खुश होते थे, लेकिन हम नमाज जाया करते थे तो कभी ये टस से मास भी? अल्लाह फरमाएंगे पहले इन बूढ़ों को जहन्नम में फेंको, फिर इनको फेंकना। तो क्या आज वालिदैन के दिल ठंडे हैं औलाद से? अगर इस बारे में हम मुतमईन हैं कि ये अल्लाह के फरीज़े नमाज को जाया करते हैं तो कोई बात नहीं है, तो फिर हमारे अंदर ईमान खत्म हो चुका है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था कि मोमिन कौन है? जब बुराई को देखे तो हाथ से मिटाए, ये ताकत नहीं है तो जुबान से मिटाए, ये भी ताकत नहीं है तो फिर दिल में तो उसको बुरा महसूस करे ना। जब इन औलाद की बेदीनी को दिल में भी हम महसूस नहीं करेंगे, फरमाया इसके बाद ईमान का कोई दर्जा? यार अगर दिल में ये कुड़े होगी तो फिर तो परेशानी है ही है ना। इसलिए
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اولاد مجھے نفع پہنچائے گی، مجھے فائدہ پہنچائے گی، تو یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے، اور پھر آخرت میں تو معاملہ ہی اور ہوگا۔ یہ میرا اپنا وجود میرے خلاف گواہی دے گا، میرا مال میرے خلاف سانپ اور بچھو بن کر مجھے چمٹے گا، اولاد میرے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے گی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے، عظیم سرمایہ ہے، جس پیغمبر نے اندھیروں سے نکال کر انسان کو روشنی عطا کی۔ اس دنیا میں بھی محبت رسول سے انسان مطمئن پرسکون ہے، اور آخرت میں تو صرف اللہ کے رسول کی محبت ہی کام آئے گی، اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی مرضی سے نہیں کرنی، بلکہ ان کے فرمان کے مطابق آپ سے محبت کرنی ہے۔ آج اہل ایمان اللہ کے رسول کی ذات گرامی سے محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں، برطانیہ میں جتنے نوجوان جلوسوں میں شامل تھے، یہ سب اہل ایمان مسجد میں بھی حاضری دیتے ہیں، اور جتنے لوگوں نے 63، 50، 65 من کے کیک جو ہے وہ کاٹے ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے کہ جناب حلال کی کمائی تھی؟ نہیں، حلال کی کمائی نہیں تھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج ہم مولوی اور پیر اور مرشد دعوی محبت تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے میں ذرہ برابر بھی ہم سوچتے بھی نہیں۔ اگر تجربہ کرنا ہے تو کسی پیر، کسی مولوی، کسی مرشد، کسی متقی کے پاس یہ 5-6 نہیں، 1,50,000 پاؤنڈ کی امانت رکھ کر دیکھ، دوسرے دن مانگنے جائیں تو کہیں گے جناب آپ کون ہیں، میں تو آپ کو جانتا پہچانتا ہی نہیں۔ اور یہ معاملہ ہے دنیا میں، یہ ہے معاملہ۔ یہاں بول سول میں بھی میں نے آپ کو کہا، ایک آدمی ہے، کبھی آیا تو اس سے بات آپ کو کراؤں گا، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، محبت رسول ہی آخرت میں کام آئے گی، محبت رسول کے علاوہ کوئی چیز اور کام آنے والی نہیں ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں، کم از کم یار فرائض کو تو پورا کیا جائے نا، اور کم از کم جو ہے گناہ کبیرہ سے تو اپنے آپ کو بچایا جائے۔ لیکن آج فرائض کو ضائع ہم کرنے والے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہم بڑی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان کی حلاوت اس آدمی نے بھی پا لی جو کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ آج خیر مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے اللہ ہی کے لیے مل جل کر بیٹھتے ہیں، اللہ اسی کو قبول فرما لے تو بخشش ہو جائے گی، لیکن مسجد سے باہر تو کوئی کسی کے ساتھ بغیر مطلب کے، بغیر مقصد کے سلام لینے کے لیے تیار۔ یہی بات ہو رہی تھی نا کہ سلام کو عام کرو، لیکن ہم سلام کا جواب بھی اسی کو دیں گے جو جان پہچان والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو سلام کہو،
جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے. اور سلام کا معنی کہ امن کے ضامن بن جاؤ, سلامتی کے پیغمبر بن جاؤ, لوگوں کو اطمینان ہو کہ یہ محمد کا ماننے والا یہ کسی سے دھوکہ کر سکتا. حتیٰ کہ جو صحیح معنوں میں ماننے والے تھے وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں یار کرتے تھے, اور ہم تو محبت کے دعوے کرتے ہیں اور انسانوں کو برباد کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا ذائقہ اس آدمی نے بھی چکھ لیا, ان یکرہ الا ان یعود فی الکفر بعد ما انقذہ اللہ منہ, کہ آدمی ایمان کے بعد کفر میں جانا اسی طرح ناپسند کرے اپنے آپ کے لیے جس طرح وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے سے ڈرتا ہے, اور جس کفر سے اللہ نے اس کو بچایا ہے. حدیث کا معنی دو طرح علماء نے بیان کیا ہے. ایک تو وہ لوگ جو پہلے کفر میں تھے پھر اسلام میں آئے, اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت بڑا مجرب وظیفہ ہے. جنت کے دروازوں کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, اور ہر وظیفے کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے, لیکن ان الفاظ کا اجر و ثواب آپ نے نہیں بتلایا, اس لیے کہ ان کا اجر و ثواب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ضرور اس کو جتنی مرتبہ زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں, بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے, فلاح کے لیے. اور اس کا معنی بھی یہی ہے, اے اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں اور تیری توفیق کے بغیر نہ میں نیکی کر سکتا ہوں. توفیق تو ہی دیتا ہے, طاقت تو ہی دیتا ہے. وہ سنا ہے نا نوکر اور آقا کا معاملہ. نوکر نماز کے لیے مسجد میں تھا, آقا دروازے پہ کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا اور جلدی نکلو کہ اس نے تم کو پکڑ رکھا ہے. اندر سے اس نوکر نے کہا جناب اس نے پکڑ رکھا ہے جس نے آپ کو اندر نہیں آنے دیا. جی یہ اس کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے, بغیر توفیق کے. تو اس اللہ نے کفر سے بچایا ہے, اور اگر کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اسی اللہ نے اپنی رحمت سے پیدا کیا ہے, ورنہ ہم نے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ ہم کو مسلمانوں کے گھر میں. فرمایا جب اللہ نے تم کو کفر سے بچایا ہے تو پھر کفر سے اس قدر نفرت کرو جیسے کہ تم آگ میں گر رہے ہو. لیکن آج آخرت کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کر لو جو کرنا ہے, آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا. آخرت یوں ہے جس طرح وہ آ چکی ہے, موجود ہے, وہ زیادہ کوئی دور نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب سے اور اپنی ذات سے محبت بھی نصیب فرمائے, اور محبت کے تقاضوں کو سمجھنے ان کو ادا کرنے کی بھی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت.
we look at the Sahaba, and you look at their lives, you look how they gave dawah, how they were individuals, and the first thing that you come to a realization of within yourself, if you're honest to yourselves, and you should always be honest to yourself,